دیکھیں ملک میں جو حالات ہیں وہ کوئی معمولی حالات نہیں. 70 سال کے بعد آج ملک کی پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ 1991 میں ایک قانون بنا تھا ریلیجس پلیسز ایکٹ کے نام سے. اس میں یہ بات صاف طور پہ کہہ دی گئی تھی کہ بابری مسجد کے علاوہ جتنی مسجدیں، جتنے منادر، جتنے چرچ، جتنے گرودوارے اس ملک میں موجود ہیں، وہ 15 اگست 1947 کو جس کی جو پوزیشن تھی وہ اس پوزیشن پر باقی رہے. پہلے ہندو مسلم کا مسئلہ شروع ہوا ریلیجن کی بنیاد پہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارتھ ساؤتھ، ہندی نان ہندی اور کاسٹ، تو طرح طرح سے ملک کو بانٹنے کی، ملک کی عوام کو بانٹنے کی، پولرائز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے لوگوں کو بانٹنا اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنا یہ ضروری ہوتا جا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے حالات ملک کے لیے بہت خطرناک حالات ہیں، سارے ملک کے عوام کے لیے خطرناک حالات ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے تمام مسلم تنظیموں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک بڑا کنونشن کیا جائے گا، اور اس کنونشن میں یہ طے ہوگا کہ آنے والے جو اس وقت کے حالات ہیں اور جو حالات اس وقت بن رہے ہیں ان کو لے کر کس طرح سے آگے بڑھا جائے، کس طرح سے مسلم تنظیمیں اپنا ایک لائے عمل تیار کریں اور اس پر عمل کیا جائے. کیونکہ جس طرح سے بلڈوزر کو آپ بلڈوزر کی بات کر لیجئے یا اس کے علاوہ گیان واپی مسجد کی بات کر لیجئے، اس طرح کے تمام حالات ہیں جن پر بات چیت ہونے والی ہے. تو آج یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے جس کے ذریعے میڈیا کو اس کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے کہ جو کنونشن ہونے والا ہے اس میں کیا کچھ طے ہوگا اور کس طرح سے مسلم تنظیمیں آگے بڑھیں گی. ہمارا اس وقت کا جو موضوع ہے وہ یہ کانفرنس ہے، جو کنونشن ہو رہا ہے. لیکن چونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت سب کے سامنے ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس پر تمام مسلمانوں کا موقف وہی ہے جو آپ جانتے ہیں کہ 1991 میں ایک قانون بنا تھا ریلیجس پلیسز ایکٹ کے نام سے. اس میں یہ بات صاف طور پہ کہہ دی گئی تھی کہ بابری مسجد کے علاوہ جتنی مسجدیں، جتنے منادر، جتنے چرچ، جتنے گرودوارے اس ملک میں موجود ہیں، وہ 15 اگست 1947 کو جس کی جو پوزیشن تھی وہ اس پوزیشن پر باقی رہے. اس کے بعد بابری مسجد پر 2019 میں جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا اس میں پھر اس اسٹینڈ کو انہوں نے ریٹریٹ کیا تھا، اس پہ ایمفیسائز کیا تھا کہ یہ جو 1991 کا ایکٹ ہے وہ دستور کی بنیادی اسپرٹ ہے، اس کو کبھی وائلیٹ نہیں کیا جانا چاہیے اور اب کوئی تنازع کھڑا نہیں ہونا چاہیے ملک. یہ جو اس یعنی ایکٹ کے بعد بھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی عدالت یعنی عظمیٰ کے فیصلے کے بعد بھی جو لوور کورٹ اس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں وہ یعنی انتہائی افسوسناک ہے. وہاں پر سروے کروانا، وہاں پہ ویڈیوگرافی کروانا، اس کی کوئی معنویت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور سپریم کورٹ میں وہاں کی انجمن نے اس کو چیلنج کیا ہے. کل سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ آیا تھا اور شاید آج سپریم کورٹ آج یا کل اس کے اوپر میں کوئی فیصلہ دے گا. ہمیں یقین ہے کہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ چونکہ اس سے پہلے 2019 میں بھی فیصلہ دے چکا ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے بات کہے گا کہ یہ جو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے یا یہ جو سروے ہو رہا ہے یہ بے معنی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو حالات تو آپ کے سامنے واضح ہیں. ملک میں تیزی سے نفرت پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، سماج کے مختلف فرقوں کے درمیان بانٹنے کی، تقسیم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. پہلے ہندو مسلم کا مسئلہ شروع ہوا ریلیجن کی بنیاد پہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارتھ ساؤتھ، ہندی نان ہندی اور کاسٹ، تو طرح طرح سے ملک کو بانٹنے کی، ملک کی عوام کو بانٹنے کی، پولرائز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. نفرت کے ایجنڈے کو آگے لایا جا رہا ہے. جو ریئل ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز، لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے ایشوز، ان ایشوز سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر ایموٹیو ایشوز، اس کو سیاست کی بنیاد بنایا جا رہا ہے. ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے لوگوں کو بانٹنا اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنا یہ ضروری ہوتا جا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے حالات ملک کے لیے بہت خطرناک حالات ہیں، سارے ملک کے عوام کے لیے خطرناک حالات ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ملک کے تمام عوام کے لیے یہ بہت ہی نقصان دہ حالات ہیں. تو ان حالات کو روکنے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو جماعت تو اپنے طور پر کوششیں کر ہی رہی ہے. وہ کوششیں کیا ہوتی ہیں وہ آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کے علم میں بھی لایا جاتا ہے. لیکن اب اس موقع پر ملک کے تمام سنجیدہ لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو مشاورت نے اسی حوالے سے یہ کال دی ہے، ہم نے بھی اس کی تائید کی ہے
اور ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کنونشن کو بھی کامیاب بنایا جائے اور ان کنونشن میں جو بھی جن باتوں پر بھی اتفاق ہوتا ہے ان کو نافذ کرنے کے لیے بھی ہم انشاءاللہ پورا سپورٹ کریں گے۔ دیکھیں ملک میں جو حالات ہیں وہ کوئی معمولی حالات نہیں۔ 70 سال کے بعد آج ملک کی پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے اور ایک یہ ڈر ہے کہ اس کو ٹوٹلیٹرین ڈیموکریسی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہاں پر کانسٹیٹیوشن کے جو حقوق دیے گئے ہیں لوگوں کو ان کو پامال کیا جا رہا ہے۔ رائٹ ٹو ڈیسنٹ ایک بڑا اہم کسی بھی ڈیموکریسی کا ایک بڑا اہم جز ہوتا ہے۔ رائٹ ٹو ڈیسنٹ کے جتنے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو صرف نہ دبایا جا رہا ہے بلکہ ڈریکونین قوانین میں ان کو جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے۔ آپ معلوم ہے سیڈیشن لا کتنے لوگوں پہ استعمال ہوا، وہ تو ابھی 2 دن کے پہلے سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے، کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے، اس ملک میں بھائی چارہ قائم رہے، اس کے لیے کام کرنے کے لیے، اس ملک کے دستور کی جو پاسداری ہے وہ قائم رکھنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل فریڈم جو ہے وہ قائم رہے، اور جو ایک بڑا گیپ ہوتا جا رہا ہے غریب اور امیر کے درمیان اس کو کیسے ریزسٹ کیا جائے، کرونی کیپٹلزم جو ایک رائز کر رہا ہے اس کے تعلق سے کیا تدابیر ہو سکتی ہیں، کس طرح سرکار کو سمجھایا جائے کہ عوام جو ہے جتنی اسینشل کمیونٹیز ہے اس کے پرائسز رائز کر رہے ہیں اور عوام پس رہی ہے۔ الیکشن سے پہلے 2 مہینے 4 مہینے راشن دینے سے بات نہیں بننے والی، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جس پر فوری طور کے اوپر سب کو مل کر بیٹھ کر سرکار کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ کیا جو بھی آپ ریزولوشن پاس کریں گے وہ سرکار تک جائے گا یا کیا کریں گے؟ دیکھیں جو بھی ڈکلیریشن ہوگی وہ ڈکلیریشن عوامی ہوگی، سرکار پہ بھی جائے گی، وہ تو ہر سیکشن کے سوسائٹی کے ہر سیکشن کے لیے ہوگی، اور سرکار ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ملک کا، تو سرکار کے پاس کیوں نہیں جائے گی؟